اس سیشن کی آخری تقریر کے لیے میں مکرم و محترم برادرم ڈاکٹر محمد عامر صاحب کو سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا موضوع ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک وجودوں کے بارے میں بشارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تقریر کا عنوان ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دو خاص مجدوں کی بشارت دی ہے۔ ان میں ایک حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں اور ایک حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ سب سے دنیا میں مشکل کام ہے اپنے عقیدہ کی نظر ثانی۔ سب سے مشکل کام، بندہ ہر ایک دنیا میں اپنا کام کر سکتا ہے، لیکن یہ سب سے مشکل کام ہے کہ وہ نہ اپنے عقیدہ کی نظر ثانی کرے۔ جو لوگ سچے ہوتے ہیں ان کو سچائی نظر آتی ہے۔ تو یہ قدیم سے ایسا ہی چلا آتا ہے کہ انسان اپنے عقیدہ کی نظر ثانی بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ دنیا میں جب کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، کوئی نئی ایجاد آ جاتی ہے، تو فٹافٹ ہر ایک کا یہی ہوتا ہے کہ وہ ہم خرید لیں۔ لیکن جب روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا نمائندہ آتا ہے تو اس کی بات ہرگز نہیں قبول کرتے۔ ابتدائے عالم سے نور و ظلمت، خیر و شر، نیک و بد میں جنگ چلی آئی ہے، اور نتیجہ ہمیشہ یہی نکلا ہے کہ روحانی قدریں غالب اور طاغوتی طاقتیں مغلوب ہوتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پیغمبروں کو آتے ہی خوش آمدید کہا گیا ہو، اور تو اور خود سید الاولین والآخرین حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی خیر مقدم نہ کیا گیا، بلکہ تاریکی کے فرزندوں نے بے پناہ جوش و خروش سے بھرے ہوئے درندوں کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ ابتدائے دنیا سے خدا کے برگزیدہ نبی آسمانی پیغام لے کر آتے رہے۔ وہ خدا کا نور، اہل دنیا کے ہمدرد و خیرخواہ تھے، مگر تاریکی کے فرزندوں نے اس نور کا انکار کر دیا اور اس نور کو بجھانے کے در پہ ہو گئے۔ آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا کے راست باز اور وفادار اور سچے رسول زمینی جاہل لوگوں کے ہاتھوں ستائے گئے۔ ان کو گالیاں دی گئیں، وطنوں سے بے وطن کیے گئے۔ الگر جاہلیت کے بڑے حصہ نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا اپنے انبیاء کو نشانات و معجزات کی بارشیں برساتا، اور انبیاء کے متبعین کے لیے فیوز و انوار کی کثرت ان کی صداقت پر زبردست گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ صادقوں کو نوازتا اور کاذبوں کو ذلیل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسولوں کی ایک علامت ہوتی ہے کہ ان کے مخالف وہی اعتراض کرتے ہیں جو پہلے مکذبین کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک۔ حامیم سجدہ، کہ اے رسول تجھ پر وہی لوگ اعتراض کرتے ہیں جو گزشتہ صادق نبیوں پر کیے گئے، حالانکہ وہ اعتراضات قبل ازیں غلط قرار پا چکے ہیں، پس آج بھی ان کے اعتراضات باطل ہیں اور تو راست باز ہے۔ کس قدر حیرت اور تعجب کا مقام ہے کہ قادیانی مولوی اپنے آپ کو احمدی کہلانے والے آیات مذکورہ کی موجودگی میں بھی خدا تعالیٰ کے سچے غلام مسیح الزما علیہ السلام کے خلاف انہی اعتراضات کو دہرا رہے ہیں
جو پہلے صادقین انبیاء پر کیے گئے اور غلط قرار پائے۔ کوئی دکھلائے اگر حق کو چھپایا ہم نے۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جرمنی، پاکستان، برطانیہ، کینیڈا، امریکہ میں دن بدن پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ فتوحات نمایاں، یہ تواتر سے نشاں، کیا یہ ممکن بشر سے، کیا مکاروں کا کار۔ مبارک وہ جو اس موعود کو شناخت کریں اور اس کے مسیحائی نفس سے زندگی حاصل کریں۔ کاش کے قادیانی گروپ لاہوری اور قادیانی دونوں بیدار ہوں۔ حضرت عبدالغفار جنبا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکی، غلام مسیح و زماں اور مجدد صدی بنا کر نازل فرمایا تو جماعت احمدیہ قادیان کے بڑے خلیفہ مرزا طاہر احمد اور امیر مربیان نے آپ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی۔ مذہب کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فرستادہ مبعوث ہوتا ہے اور خدا کے کلام سے متعارف کرواتا ہے اور حق کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے تو اس کے زمانہ کے بڑے بڑے سمجھے جانے والے لوگ ہی عموماً مخالفت میں پیش ہوتے ہیں۔ 1993 میں جب حضور علیہ السلام نے اپنا دعویٰ مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھا تو مرزا طاہر احمد صاحب اور بڑے بڑے مربیان مخالفت پر اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا يَمْكُرُوا فِيهَا۔ سورہ نام آیت نمبر 124۔ یعنی سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر جگہ رسول کے مقابل پر بڑے بڑے لوگ ہی خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے والے اور فتنہ فساد کے بانی بن جاتے ہیں، جیسے آج کل مرزا مسرور احمد، امیر مربیان اور سلطانی مولوی وغیرہ۔ جس طرح یہودیوں نے موسوی مسیح کو تکالیف دیں، اسی طرح آج محمدی مسیح کو نظام سے اور اخراج اور مقاطعہ جیسی سزائیں دے رہے ہیں اور خاموش رہنے کی سولی دے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جب قرآن مجید کا نزول ہوا، آپ نے دعویٰ نبوت کیا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے لوگ غصہ میں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت شور ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طرح قرآن کریم میں آیا ہے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُغْلِبُونَ۔ حامیم سجدہ آیت نمبر 27۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا کہ اس قرآن پر کان نہ دھرو، اس کی تلاوت کے دوران شور ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور قادیانی مولوی بھی آج اسی طرح کرتے ہیں، جب ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے تو شور ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کاتب اللہ لأغلبن وأنا رسولی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث میں وارد ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اس امت کے امام ہوں گے۔ مہدی عربی زبان میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن بھیجا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے گھوڑے پر ثابت قدم رکھ اور اسے ہادی اور مہدی بنا دے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 424۔ اس کے علاوہ سنن کی مشہور حدیث میں ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو۔ خلفائے راشدین اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سب ہدایت یافتہ تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ امیر معاویہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ اللہم اجعل ہادیا مہدیہ، ترمذی جلد دوم صفحہ نمبر 227 پر یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس کے اکثر راوی بخاری اور مسلم کے ہیں۔ مہدی ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں۔ حضرت جریر عبداللہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہادی مہدی فرمایا۔ خلفائے راشدین کو جمع کے طور پر صحابہ کو ہادی یعنی مہدیین، ہادی اور مہدی فرمایا، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک عظیم و شان مہدی کی خبر دی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اس کی ایک نشانی بتائی
आयातैन बादल मयातैन, यानी कि वो 1200 साल के बाद उसकी निशानियाँ होंगी। और बिल्कुल इसी तरह हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है 1250 के बाद हुई है। तो ये अज़ीम शान वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ये वो मेहदी आया। कादियानी मौलवी कहते हैं कि लल महदी इल्ला ईसा, कि उसके बाद कोई मेहदी नहीं आना। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। मेरे इल्म में नहीं कि किसी एक हदीस में भी ऐसा मजमून हो कि अगर कोई हदीस है तो कादियानी मौलवियों से गुजारिश है कि वो हदीस पेश करें जिसमें ये लिखा हो कि अब कोई हादी मेहदी नहीं आना। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिनका जिक्र फरमाया कि हर एक नबी अपने ज़माने में मेहदी होता है, और 1,24,000 मेहदी आया। और इस कुरान करीम में एक जगह अल्लाह ताला तमाम अंबियों का जिक्र फरमाकर एक जगह फरमाता है सूरह अंबिया में, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बि अमरिना, और बनाया उन्हें हमने इमामों की जमा है। अइम्मतन इमाम, यहदूना वो हादी थे, वो मेहदी थे, यहदूना बि अमरिना हमारे हुक्म से वो हदायत देते थे। अब मैं वो ज़माना बताता हूँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कि वो दुनिया में जब आएंगे तो कितना अरसा उनका है, वो कितना अरसा दुनिया में खिलाफत करेंगे अपनी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद नकल करती हैं। वो फरमाती हैं कि ज़ुहूर मेहदी की इलामत मेहदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुवाफ़िक अमल करेंगे। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम 7 साल ज़मीन में खलीफातुल्लाह की हैसियत से रहेंगे। उनकी वफ़ात होगी और मुसलमान उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। मशकुआ शरीफ सफ़ा नंबर 471, अबू दाऊद सफ़ा नंबर 233 पर यह हदीस मौजूद है। एक मैं और हदीस अर्ज़ कर देता हूँ। हाफ़िज़ जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने रसाला अल उर्फ़ुल वर्दी में फ़ी अखबारुल महदी में ये हदीस हाफ़िज़ अबू नईम के हवाले से ये हदीस नकल की है। हज़रत वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे दरमियान और रूमियों के दरमियान 4 मरतबा मसालत होगी। चौथी मरतबा ये मसालत रूमियों के बादशाह के अहल में से एक शख्स के हाथ पर होगी जो 7 साल रहेगी। एक शख्स ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त लोगों का इमाम कौन होगा? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे मेरी औलाद में से। 7 साल उनकी खिलाफत का ज़माना बताया गया है। अब आया देखते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम 7 साल उनका ज़माना बनता है कि नहीं। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने 1901 में उम्मती नबी होने का दावा किया, खलीफातुल्लाह होने का दावा किया, और 26 मई 1908 को वफ़ात पाई। पूरे 7 साल बनते हैं। इन दोनों हदीसों के सच्चा होने में कोई शक नहीं। हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बड़ी अजीम शान ये पेशगोई पूरी हुई, और खुदा ताला ने अपने उस मसीह को उनके वक़्त में गलबा दिया, और हर एक को जो भी नबी आया उसकी ज़िंदगी में वो गलबा देखता है, जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में फ़तह मक्का हुआ। अब कादियानी मौलवी क्या कहते फिर रहे, सुनिए। हदीस में एक अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत जाबर अब्दुल्ला से रवायत है कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने फरमाया, मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक़ पर लड़ती रहेगी, क़यामत के दिन तक वो गालिब रहेगी। फिर ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होंगे। फिर इस जमात का अमीर कहेगा, आओ हमें नमाज़ पढ़ाओ। वो कहेंगे, नहीं, तुम्हारा बाज़ पर इमाम है। इस उम्मत की अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अफजाई फरमाई। जब मसीह ईसा इब्ने मरियम आएंगे तो इमाम होगा दुनिया पर। वही जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 7 साल उनका ज़माना है खिलाफत का, और बिल्कुल ये 7 साल था हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का। फिर एक हदीस है, उसमें उस मेहदी की जगह भी बताई गई, यानी कि वो कहाँ होगा, वो मैं हदीस अर्ज़ कर देता हूँ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इसाबतुन तग़ज़ुल हिंदा वहिया तकूनो माअल महदी इस्मुहु अहमद। यानी इसका तर्जमा ये है कि यानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जमात हिंदुस्तान में जहाद करेगी और वो मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ होगी, मेहदी का नाम अहमद होगा। रवाहुल बुखारी फ़ी तारीख़ ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक किताब लिखी है कादियानी मौलवी ने, मर्तबा मोहम्मद आज़म अक्सीर साहब, उसके सफ़ा नंबर 52 पर यह हदीस मौजूद है। और मसीह ईसा इब्ने मरियम के मतलब जो हदीस है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि ये दुरे मंशूर की हदीस है कि सुम्मा या जियो ईसबना मरियमा मिनल मगरब व लफ्ज़ोत अल तिब्रानी मिनल मशरक़। दुरे मंशूर जिल्द 21 सफ़ा नंबर है इसका 242। फिर ईसा इब्ने मरियम मगरब से ज़हूर फरमाएंगे और अल तिब्रानी में मशरक़ से अल्फाज हैं। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद दो मऊद वजूदों की बिशारत दी थी। एक का हिंदुस्तान की ज़मीन में बताया कि वो अमा मेहदी, मुझे आ हज़रत सल्लम की और भी हदीसें मिलती हैं, फरमाते हैं कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा की खुशबू आती है, इससे मिलते जुलती वो हदीस है। और एक जगह ये हदीस मैंने पढ़ी कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीह ईसा इब्ने मरियम मगरब से ज़हूर फरमाएंगे। तो ये दो वजूद हैं। ये जो हदीस कादियानी मौलवी पढ़ के लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि वल्लल्लाह महदी इल्ला ईसा, मेहदी के अलावा कोई और मसीह ने नहीं आना, वो मेहदी भी हैं और मसीह भी हैं। वल्लल महदी इल्ला ईसा इब्ने मरियम तर्जमा और नहीं मेहदी मगर ईसा। इस हदीस का सिर्फ इतना मतलब है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मेहदी की खबर दी है वो मेहदी होने के अलावा मसीह ईसा इब्ने मरियम भी होंगे, मगर ईसा इब्ने मरियम होंगे। और अगर कोई इस हदीस का ये मतलब निकालता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम होंगे, लिहाजा अब उनके बाद कोई ईसा नहीं आएगा, तो ऐसे मानी गलत होंगे, क्योंकि इस हदीस के ऐसे मानी करने से अवलन तो उस कलाम की नफ़ी हो जाएगी जो हज़रत मेहदी व मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर एक मसीह नफ्स के वजूद में के बारे में नाज़ल हुआ। नंबर 2, सहीन की दूसरी अहदीस को भी रद्द करना पड़ेगा जिनमें एक से ज़्यादा मसीह मौत की बशारत मौजूद है। इस लल महदियो इल्ला ईसा के मतलब हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो हकम और अदल हैं उनका फ़ैसला सुनते हैं। ये कादियानी मौलवी तो ये कहते रहते हैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने इस हदीस के वो ज़्यादा समझते थे। वो क्या फ़रमाते हैं? हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम इस हदीस के मतलब फ़रमाते हैं कि ला महदियो इल्ला ईसा, बुजज़ ईसा के उस वक़्त कोई मेहदी ना होगा, यानी उस वक़्त कोई मेहदी ना होगा। और यूं तो हमें इस बात का इकरार है कि पहले भी कई मेहदी आए और मुमकिन है कि आइंदा भी आएँ। अज़ाला हाम सफ़ा नंबर 379 यानी 379 पर ये हजूर का इक़्तिबास अज़ाला हाम में आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो इनकी बात ख़त्म कर दी हजूर ने। ये तो कहते हैं कोई मेहदी नहीं आना। हजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मेहदी पहले भी कई मेहदी आए और बाद में भी मेहदी होंगे। अब मैं चंद अहदीस पेश करता हूँ। अन अबी हुरैरता यकूलो काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम फ़अम्मकुम। सही मुस्लिम जिल्द 1 बाब नज़ूल ईसा सफ़ा नंबर 255 पर यह हदीस है। और ये कादियानियों की एक किताब है कंदील सदाकत, उसके अंदर भी ये हदीस मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम नाज़िल होंगे तुम में, बस वो तुम्हारी इमामत करेंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने इस ये फरमाकर दोबारा ये इरशाद फरमाया। सवाल वही है लेकिन उसका जवाब अगली हदीस में कदर मुख्तलिफ फरमाया। दूसरी हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसी किताब में कि अन अबी हुरैरा ता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ल इब्नु मरियम फ़ीकुम फ़अम्मकुम मिनकुम। अब पहली हदीस में था फ़ीकुम फ़अम्मकुम, इसमें एक और लफ्ज़ बढ़ गया
یعنی کہ سوال وہی ہے، اس کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف فرما رہے ہیں. اس میں قدر اضافہ فرما دیا منکم کا کہ فیکم فامکم منکم. پہلا حضور نے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو غلطی نہ لگ جائے کہ وہ پہلا اسرائیل والا یہ مسیح نہ سمجھ لیں کہ وہی آئے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں سوال وہی ہے، جواب مختلف فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وہ تم ہی میں سے ہوگا. فیکم فامکم منکم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا، تم کیسے ہوگے اس وقت، تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب ابن مریم نازل ہوں گے تم میں، پس وہ تمہاری امامت کریں گے تم ہی میں سے. دیکھیں نا، منکم کا مطلب تم ہی میں سے، ان کو غلطی نہ لگ جائے. ایسی رہنمائی فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی. اب اس کے بعد ایک اور میں حدیث پیش کرتا ہوں، اس کا یہ بھی قندیل صداقت کے اندر موجود ہے. اس کا ترجمہ قادیانی مولویوں نے غلط کیا ہوا ہے، تحریف کی ہوئی ہے. وہ میں حدیث پڑھتا ہوں. ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم. اب پہلی حدیث میں آیا تھا فیکم فامکم، دوسری میں مختلف ارشاد فرمایا. سوال ایک ہی ہے، فرما رہے ہیں کہ فیکم فامکم منکم، کہ وہ تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا اور تمہارا امام ہوگا. اب اس میں فرما رہے ہیں کہ وا امامکم منکم، یعنی اس کا ترجمہ یہ کہ اور ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب پھر ابن مریم، یعنی کہ جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. یعنی یہ ایک اور ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ. سوال ایک ہی ہے اور اس کا جواب مختلف فرما رہے ہیں. یہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا جب پھر مسیح عیسیٰ ابن مریم آئے گا، وہ امامکم منکم. اب اس کا ترجمہ کا میں آگے ارشاد کروں گا. ایک قادیانی مولوی ہے ہادی علی چودھری، اس نے ایک کتاب ابن مریم لکھے، اس نے وہاں اس کی تحریف کی ہے، ترجمے وہ کر کے نازل ہونے والے کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے. وہ میں آگے آئے گا، میں وہاں پڑھوں گا. اب یہ جو منکم لفظ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اس حدیث میں نزول کا لفظ بھی آیا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہ تو اوپر سے نازل ہونا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید سے ایک تو یہ آیت ہے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا فَلَمَّا تَوَفَّیتَنِی، اس کا اپنا یہ اقرار ہے حضرت، پس جب تو نے مجھے وفات دی. تو دوسرا قرآن کریم یہ فرماتا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل. کہیں قرآن کریم میں یہ نہیں آیا کہ یہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے، نہیں، ہرگز نہیں آئی یہ بات. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اس میں ایک غور کریں کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہی حدیث کے الفاظ آگے فیکم رسولا منکم، یعنی تم ہی میں سے. جس طرح پہلے رسول بنائے گئے تھے اسی طرح تم ہی میں سے رسول بنائیں گے. یہ قرآن کریم حدیث کا جو مقام ہے یہ ثانوی حیثیت ہے، قرآن کریم اول ہے، یہ خدا کا کلام ہے. تو دوسری ایک اور آیت ہے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وعدہ کرتا ہے اس امت میں کہ اسی امت میں اللہ تعالیٰ خلیفۃ اللہ نبی بھیجے گا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم. اب دیکھیں نا، وہ وہاں حدیث میں بھی آ گیا منکم کا لفظ اور قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور پھر اب دوسری مرتبہ پھر قرآن کریم میں آیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، میں وعدہ کرتا ہوں لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے مناسب حال عمل کیے، لا یستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا، آسمانوں سے خلیفہ نہیں آئے گا، زمین میں خلیفہ بناؤں گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح میں نے پہلے خلیفے بنائے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اور وعدہ کی خلاف ورزی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. ایک جگہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
रब्बना आतिना मा वाअतना अला रुसलिका वला तुखज़िना यौमल क़ियामा इन्नका ला तुखलिफुल मियाद। और ए हमारे रब, हमें वो कुछ दे जिसका तूने अपने रसूलों की ज़बान पर हमसे वादा किया था। वादा किया और क़यामत के दिन हमें ज़लील ना करना, तू अपने वादा की खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं करता। तो अल्लाह ताला अपने जो वादा करता है, अल्लाह ताला तो उसकी खिलाफ वर्जी कैसे कर ले। अल्लाह तो वादा करता है, मैं वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, तुम में खलीफे बनाऊंगा। आसमान से कैसे मसीह आ जाएगा? अल्लाह अपने वादा के ख़िलाफ़ काम करता ही नहीं। वह लन ताजिदा ले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह ताला अपनी सुन्नत के ख़िलाफ़ हरगिज़ काम नहीं करता। तो अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि वो ज़मीन से खलीफा बनाता। जो पहला खलीफा बनाया था उसके मतलब मैं कुरान करीम को देखते हैं कि पहला खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम था। उसके मतलब कुरान करीम क्या कहता है? अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वाइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। ये सूरह अल बकरा की आयत नंबर 31 है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और जब तेरे रब ने कहा मलाइका से कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, इसमें भी लफ्ज़ आया फिल अर्ज़ कि ज़मीन में मैं खलीफा बनाऊँगा। अब एक और जगह अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, या दाऊदा इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़। अब फिर एक ये सूरह साद है, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए दाऊद हमने तुझे ज़मीन में खलीफा बनाया। एक और जगह कुरान करीम में आया है सूरह अल अराफ आयत नंबर है 36। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम। अब इसका देखें, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए आदम के बेटो, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल बनाकर भेजे जाएं, तो अल्लाह ताला तो फरमाया तुम में से। ये कुरान तो हमारे लिए है ना, अब तो सारी दुनिया के लिए। वो मसीह ईसा इब्ने मरियम तो रसूल बनाकर भेजे गए थे ना, आसमान पर गए हैं, आसमान से नहीं आएगा कोई भी। अल्लाह ताला फरमाता तुम में रसूल बनाकर भेजे हैं। कादियानी मौलवी कहता है कि रसूल ही नहीं आने। अब अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहा है कि या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम। अब उस मौलवी की इल्मी हालत पर आप खुद गौर कर लें कि अल्लाह ताला उसने कुरान करीम को खोल कर देखा ही नहीं। वो अपने कलाम को देखता, अल्लाह के कलाम को नहीं देखता। वो कहता अल्हाम दूर से आता, उसको पहले पता चलता अल्हाम आ रहा है मेरी तरफ। अब हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को भी ये इल्हाम हुआ है आदम का कि मैं ज़मीन में खुदा ने इरादा किया। ये इल्हाम है हजूर का तज़किरा में मौजूद है कि अल्लाह ने इरादा किया आदम को बनाऊँ, फिर उसने आदम बना दिया। फिर ये इल्हाम ये भी हुआ है कि या दाऊदा इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़। ये हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को भी इल्हाम हुआ था। और हजूर अलैहिस्सलाम अपने एक शेर में भी फरमाते हैं, कभी आदम कभी मूसा कभी याकूब हूँ, नीज़ इब्राहीम हूँ, नस्लें हैं मेरी बेशुमार। एक शजर हूँ जिसको दाऊदी सिफ्त के फल लगे, मैं हुआ दाऊद और जालूत मेरा शिकार। अब मैं उन दोस्तों के लिए एक मैं इससे पहले कि ये जो कादियानी मौलवी है ना, कहते हैं कि खिलाफत क़यामत तक जाएगी। और हजूर अलैहिस्सलाम इस जो आयत है इसका ये मतलब करते हैं कि ये खिलाफत जो है ना, इंतखाबी खिलाफत, जिसको तनख्वाहदार मौलवी कादियानी वो इंतखाब करते हैं, वो कहते हैं कि इसका जिक्र कुरान में है। भी कहाँ लिखा? कहते हैं रसाला अल वसीयत में हजूर ने लिखा, ये रसाला अल वसीयत मेरे पास है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वाद अल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम व आमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमा इस्तखलफ़ल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। हज़रत अक़दस बानी जमात हकम अदल इस आयत को अच्छी तरह जानते थे। वो क्या फरमाते हैं, इस आयत का जिक्र हजूर ने इस हिस्से का इस रसाला अल वसीयत में नहीं किया। अगर कोई कहता है कि खलीफा लफ्ज़ या इस आयत का इसमें ज़िक्र किया, हजूर ने कतन इसमें रसाला अल वसीयत में ये लिखा है कि मैं उसको मुँह मांगा इनाम दूँगा अगर कोई इसमें खिलाफत का जो जिक्र है वो निकाल के दिखा दे। इस आयत का जो अगला हिस्सा है ना, वला युमक्किन नन्ना लहुम, यानी तमकनत देने के लिए हजूर इसका जिक्र कर रहे हैं। इस आयत को हिस्से को हजूर ने छोड़ दिया जिसमें खिलाफत का जिक्र है। इससे आगे जो है हिस्सा वहाँ तमकनत देने के लिए हज़रत अबू बकर सदीक़ का भी जिक्र किया। इसी तरह हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब कोई भी खलीफा जब आता है वो अपना काम मुकम्मल कर चुकता है, तो उसकी जब वफ़ात होती है तो तमकनत देने के लिए वो खौफ में पड़ जाते हैं। अमन की हालत में बदलने के लिए केयर टेकर के तौर पर, आर्जी तौर पर, यानी कि वो इंतखाब होता है
وہ اپنے میں سے ایک امیر منتخب کر لیتے ہیں، تو وہ خلیفہ بھی اس کے اوپر بولا جاتا ہے لفظ، وہ انتخاب ہے۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے اس کا ذکر کہیں نہیں کیا، اس رسالے میں اس حصے کا حضور اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضور کا حوالہ، حضور کی اپنی تشریح اس آیت کی۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا نام ہے، مجدد کوئی نہیں آنا، اصل میں مجدد ہی خلیفہ ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مثال کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ مثلا ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا، اب نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ کیا یہ انصاف نہیں؟ کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے۔ اس نے وعدہ تو کیا تھا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا۔ اب خلفاء اور مجددین کا ذکر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ سورت نور آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اسی واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کے، میں اس وعدہ کے، اس سورت قرآن کریم کی آیت کے وعدہ کے موافق میں آیا ہوں، اسی لیے میں موعود کہلاتا ہوں۔ یہ خلیفے کو تو موعود ہیں ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا، غور کریں، حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں موعود اسی لیے ہوں کہ سورت استخلاف میں وعدہ کیا گیا ہے مومنوں کے۔ تو اس کو جب امام مہدی کو کہتے ہیں کہ مہدی موعود، تو موعود کیسے، وہ خلیفۃ اللہ تو ثابت اس طرح ہی ہوگا نا کہ قرآن کریم میں دیکھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ حضرت مسیح مولا السلام فرماتے ہیں اسی واسطے موعود کہلاتا ہوں، یہ نہیں کہ آواگون کے طور پر وہی مسیح آ گیا ہو۔ تو یہ حال ہے ان قادیانی مولویوں کا، ان کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، اپنے پاس سے وہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ اب میں نزول کے لفظ کی طرف آتا ہوں۔ کچھ ہمارے بھائی جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اوپر ابھی تک ان کا وہ نئی عقیدہ، وہ کہتے ہیں کہ وہی مسیح آئے گا، نزول لفظ کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ تو میں پہلے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نا سورت الطلاق آیت نمبر 11-12 میں فرماتا ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولہ، ہم نے ایک ذکر کرنے والا رسول نازل کیا۔ اب دیکھیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے تھے آسمانوں سے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح پیدا ہوئے ہیں جس طرح باقی انبیاء پیدا ہوئے ہیں ماں کے پیٹ سے، یعنی زمین میں وہ خلیفے بنے اور آسمانوں سے نہیں آ کے وہ خلیفے بنے۔ تو سب سے بڑا خلیفہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، قد انزلنا الیکم لباسا۔ اب دیکھیں، یہ لباس اوپر سے نازل ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَقَدْ أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، سورہ الحدید میں آیا کہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ اب دیکھیں، لوہا وہ آسمانوں سے تو نہیں نہ نازل ہوا، اس کے لیے بھی نزول لفظ آیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، کہ ہم نے 8 جوڑوں کی صورت میں چوپائے نازل کیے، بھینس، گائے، بکریاں، بھیڑیں۔ یہ کوئی اوپر سے نازل تو نہیں نہ ہوئے، یہ بھی زمین سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ الفرقان آیت نمبر ہے اس کی 49۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ یہ، اور وہ خدا ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے بشارت دینے کے لیے بھیجا، ہم نے بادل سے پاک صاف پانی اتارا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب دیکھیں یہ بارش جو ہے سمندروں میں جو بھاپ بنتی ہے، بھاپ بن کے یہ اوپر جاتی، بادل بن جاتے ہیں، بادل پھر وہ یہ بادل بھی آسمان سے نیچے ہی ہوتے ہیں، جہاز ان کے اوپر چلے جاتا ہے۔ تو یہ آسمان سے بارش تو نہیں نازل ہوتی، یہاں سے زمین کے اندر ہی رہتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ زمین میں سے خلیفہ بنائے گا۔ وہ جو ان کا عقیدہ ہے، وہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں مسلمان، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو غلطی لگی ہوئی اتنی بڑی کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بنی اسرائیل والا نزول وہ اسی طرح ہوگا، لیکن قرآن کریم اس کی نفی کرتا ہے۔ واضح ہو کہ حدیث صحیح میں ہے، صحیح سے ثابت ہے کہ جو شخص اپنے زمانہ کے امام کو شناخت نہ کرے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ایک متقی کے دل کو امام الوقت کا طالب بنانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیرو ما بقوم حتی یغیرو ما بانفسہم، سورہ رعد آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار۔ یہ جتنے میں نے حوالے پڑھے ہیں نا، نزول کے متعلق بھی اور خلیفہ بھی بنانے کے متعلق بھی، کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ قیامت تک بناتا چلا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں درج ذیل 2 غلطیاں پیدا ہوں گی۔ نمبر 1 یہ کہ لوگ سمجھیں گے کہ پہلا موسوی مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ باد جسم عنصری چلا گیا ہے، اور وہی دوبارہ غلبہ اسلام کے لیے زندہ باد جسم عنصری آسمان سے نازل فرمائیں گے۔ نمبر 2 دوسری غلطی یہ کہ میری امت کے کچھ لوگ یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام ہی مسیح موعود ہیں، اب ان کے بعد کسی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے نہیں آنا۔ اس عقیدہ پر اس شدت سے پنجہ ماریں گے کہ وہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کھینچ تان کر ان سے اپنا غلط عقیدہ ثابت کرنے اور منوانے کی کوشش بھی کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکیمانہ جواب جو پہلے حدیث ہے اس میں فَأَمَّكُم مِّنكُم فرما کر اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ امت محمدیہ میں سے ایک شخص ہدایت پا کر بحیثیت مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرما کر مسلمانوں اور عیسائیوں کی اصلاح فرمائیں گے۔ اور جو تیسری حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں آیا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یہ حدیث متفقہ علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث کے صحت میں کوئی شک نہیں۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال اٹھایا ہے، یعنی یہ کہ وَإِمَامُكُم مِّنكُم، یعنی تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے۔ وَإِمَامُكُم مِّنكُم کے یہ جو الفاظ ہیں تیسری حدیث میں، اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی اس باطل عقیدہ کی تردید بھی کی ہے کہ امام مہدی ہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور آپ کے علاوہ کوئی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل نہیں ہوگا۔ اس مقصد کے لیے اس حدیث میں ایک قادیانی مولوی ہے، اس نے واو کے معنی جو اور کے ساتھ اپنے پاس سے لفظ وہ ملا کر اس کے معنی اور وہ کر کے امامت کو نازل ہونے والے کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح اپنے زوم میں نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح فرمائی۔ یہ حدیث کی ایک معنوی تحریف ہے، یہ اس نے معنوی تحریف کر کے اپنا یہودی ہونا ثابت کر دیا۔ قرآن کریم میں بھی لکھا کہ یہودیوں نے تعریف کی تھی اپنی کتابوں میں کلمات کو، اور اس قادیانی مولوی نے ہادی علی چودھری نے، یہ اس کی کتاب ہے ابن مریم، اس کے صفحہ نمبر 3 پر وہ یہ اس حدیث کی کرتا ہے۔ کل قادیانیوں کا اس نے ثابت کر دیا کہ کل قادیانی جو ہیں یہ یہودی ہیں، اس نے خود یہ تسلیم یہاں کر لی ہے۔ اور لوگوں جب دیکھیں گے اس کی یہ کتاب پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ پڑھ کے وہ خود دیکھ لیں گے۔ حدیث کے لفظ وَإِمَامُكُم مِّنكُم صاف بتاتے ہیں کہ مہدی کے علاوہ اور وجود بھی مسیح ابن مریم کی حیثیت سے نزول فرمائے گا۔ بوقت نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم غلام ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ کہ متذکرہ بالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تینوں ارشادات سے درج ذیل 3 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 موسوی مسیح ابن مریم کا نزول مراد نہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ان ارشادات میں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد کسی ایک فرد کا نزول بھی نہیں۔ نمبر 3 ان ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم بحیثیت امام نزول فرمائے گا، ایک، اور دوسرا بحیثیت غلام مسیح زمان یعنی غلام کے طور پر۔ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے بحیثیت مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول فرمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فَأَمَّكُم مِّنكُم کے مطابق امت مسلمہ کی امامت فرمائی تھی۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی جماعت میں امامت یا امارت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امت محمدیہ میں سے امامت یا امارت کے دوران زکی غلام مسیح زمان یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم مسلم موعود کا نزول کسی امام یا امیر کے وقت بحیثیت غلام مسیح زمان ہونا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک لیکچر سیالکوٹ میں فرماتے ہیں، میرے بعد امام بھی ہوں گے اور مسیح بھی،
اور قادیانی مولوی کیا کہتے ہیں کہ نہیں خلافت قیامت تک جائے گی۔ حضرت بانی سلسلہ علیہ السلام پر 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی تو نازل ہو چکی تھی، جس میں حضور علیہ السلام کو ایک مسیحائی نفس وجود ذکی غلام مسیح و زمان کی بشارت سے نوازا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں متعدد جگہ اس موعود ذکی غلام مسیح و زمان یعنی مسلح موعود کے نزول کا بارہا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد امامت کے جس سلسلہ نے شروع ہونا تھا، اس میں اماموں نے بہت جلد صراط مستقیم سے بھٹک کر اپنی نفسانی خواہشات کی بدولت نہ صرف افراد جماعت کو گمراہ کرنا تھا، بلکہ ان سے آزادی ضمیر چھین کر انہیں ایک جبری نظام کے ساتھ اسیر بھی بنا لینا تھا۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کو آپ کے دعوی مسیح موعود سے بھی بہت پہلے الہاماً ایک ذکی غلام مسلح موعود کی خوشخبری دی ہے، جس نے اسیروں کو رہائی دینی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ موعود وجود تو دو ہیں، اس کی دو جماعتوں کا بھی ذکر ہے۔ تو مسند احمد بن حنبل میں سے میں ایک حدیث ہے، یہ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، جلد 5 صفحہ نمبر 278 پر، اور نسائی کتاب الجہاد کنز المال صفحہ نمبر 203، اور قادیانیوں کی اپنی کتاب حدیقۃ الصالحین کے صفحہ نمبر 906 پر یہ حدیث درج ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، انہی کا ترجمہ مولویوں کا ہی۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی 2 جماعتیں جن کو اللہ تعالیٰ آگ سے محفوظ رکھے گا، ایک جماعت جو ہندوستان میں جہاد کرے گی اور ایک جماعت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگی۔ یہ قادیانیوں کی اپنی کتاب حدیقۃ الصالحین کے صفحہ نمبر 906 پر یہ حدیث درج ہے۔ اس حدیث میں دراصل ہندوستان میں ایک جماعت امام مہدی کی جہاد کا ذکر ہے۔ یہ جہاد حضرت امام مہدی علیہ السلام نے اور اس کی جماعت نے 1914 تک کیا، یہ ایک کلمی جہاد تھا۔ اور دوسری جماعت حضرت مسیح موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جماعت کا ذکر ہے۔ 2 وجود ہیں اور 2 ہی جماعتیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجود ایک ہو اور اس کی جماعتیں 2 ہوں؟ قادیانی مولوی اور خلیفے 1 صدی سے یہی ڈھنڈورا پیٹتے آ رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بعد خلافت قیامت تک جائے گی۔ امام مہدی نے نہیں کہا کہ میرے بعد خلافت قیامت تک رہے گی، کوئی حوالہ ہے ہی نہیں، مانگتے ہیں تو آج تک دیا نہیں، ویسے کسی نے، سب یہ لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے ہی نہیں حوالہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنی ایک تحریر میں فرماتے ہیں کہ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا، یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ نہ ٹوٹے گا نہ کند ہوگا، جب کہ دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں کے غافل بھی اپنے اندر محسوس کریں گے، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی جو میں کہتا ہوں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحہ نمبر 305۔ اب حضور علیہ السلام کی اپنی تحریر میں دیکھتے ہیں کہ یہ وجود ایک ہے یا 2۔ حضور علیہ السلام نے بھی لکھا، حضور علیہ السلام کی ایک کتاب ہے روحانی خزائن، جلد 18 صفحہ نمبر 383 پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے حاشیہ میں، یہ ایک دقیق معرفت ہے اور ابھی ہم لکھ چکے ہیں کہ سورۃ فاتحہ سے التزامی طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں منہم علیہ بھی گزشتہ کی طرح ہوں گے، اور نیز مغضوب علیہم بھی گزشتہ یعنی یہودی ہوں گے، غرض تمام نبیوں کے نزدیک زمانہ یاجوج ماجوج زمانہ رجت کہلاتا ہے، یعنی رجت بروزی نہ رجت حقیقی۔ اگر رجت حقیقی چاہیے تو پھر دونوں میں چاہیے، یعنی کہ نہ صرف عیسیٰ میں،
کیا وجہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رجت تو بروزی طور پر مہدی کے لباس میں ہو اور عیسیٰ کی رجت واقعی طور پر؟ یہ شیعہ کو دھوکہ لگا ہوا ہے، انہوں نے اس زمانہ کو رجت حقیقی کا زمانہ خیال کر لیا، مگر یہ ان کی غلطی ہے۔ حدیثوں سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوں گے اور مسیح بھی، مگر دونوں بروزی آئیں گے، نہ کہ حقیقی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کے مقابل پر یہودی بھی جوش و خروش کریں گے، مگر وہ یہودی بھی بروزی ہیں، نہ کہ حقیقی۔ قدیم سے حدیثوں میں یہ تشریح ہے کہ انہی مولویوں کا نام اس وقت یہودی رکھا جائے گا، اور در حقیقت صورت فاتحہ نے باکمال صفائی یہ پیش گوئی کر دی کہ کیونکہ صورت فاتحہ نے دعا سکھلائی گئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ یہودی بن جائیں جو عیسیٰ ابن مریم کے دشمن تھے، پس مسلمان لوگ ایسے یہودی کیوں کر بن سکتے ہیں جب تک ان میں بروزی طور پر وہ مسیح موعود پیدا نہ ہو اور اس کی مخالفت نہ کر لیں۔ تو وہ مسیح موعود تو پیدا ہو گیا ہے، اور وہ بروزی طور پر یہودی قادیانی مولوی بھی پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ 2 قدم ان یہودیوں سے آگے۔ انہوں نے وہ جو حدیث کا وہ جو تحریف کی ہے، وہ اس کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود السلام کو الہام بھی ہوا ہے کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ کی جگہ ان کے چولہے اور پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چوہوں کی طرح قطر رہے۔ تو دیکھیں انہوں نے تحریف کی حدیث کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ یہودی کام کیا کرتے تھے، تو یہ پکے انہوں نے یہودی ہیں، انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ ہم یہودی ہیں ان کی کتابوں میں۔ میں ایک اور حدیث عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ نے، اے میرے رب میں الواح میں قوم کا ذکر پاتا ہوں جنہیں اول اور آخر کا علم دیا جائے گا، پس وہ ضلالت کی صدیوں میں مسیح الدجال کا مقابلہ کریں گے۔ اس حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام مسیح الزمان کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ غلام مسیح الزمان سے متعلقہ جو کلام الہی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوا، اس میں اسے اول اور آخر کا مظہر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آیا دیکھتے ہیں اب قرآن کریم میں بھی کوئی ذکر ہے مسیح کا آنے کا؟ قادیانی مولوی پیٹتے رہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی تھا، اب کوئی نہیں آنا۔ قرآن کریم میں دیکھتے ہیں جو حکم اور عدل تھے وہ قرآن کریم میں کیسے کہتے ہیں کہ بے شمار مسیح آئیں گے۔ حضور علیہ السلام سورہ تحریم کی جو تشریح کرتے ہیں ایک جگہ، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم سے سورہ تحریم میں اس امت کے بعض افراد کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے صورت موصوفہ میں بعض افراد کو امت کو مریم سے مشابہت دی اور پھر اس میں روح نفخ کا ذکر کیا، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ روح جو مریم میں پھونکی گئی تھی وہ عیسیٰ تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس امت کا کوئی فرد اول خدا داد اور تقوی کی وجہ سے مریم بنے گا اور پھر عیسیٰ ہو جائے گا، یعنی ایک فرد پہلے مریم بنے گا پھر عیسیٰ بھی ہو جائے گا۔ جیسا کہ برہان احمدیہ میں خدا تعالیٰ نے میرا نام مریم رکھا اور پھر نفخ روح کا ذکر کیا گیا اور پھر آخر میں میرا نام عیسیٰ رکھ دیا گیا، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 21 تا 22۔ اس میں غور نہیں کیا گیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود السلام فرماتے ہیں ایک شخص کو اول خدا تعالیٰ مریم بنائے گا، تو حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا جو مقام ہے محمدی مریم ہے۔ تو حضور علیہ السلام ایک اور جگہ اسی صورت کا پھر تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سورۃ تحریم میں اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے، بعض افراد اس امت کے ابن مریم کہلائیں گے، کیونکہ اول مریم سے ان کو تشبیہ دے کر پھر مریم کی طرح ان میں نفخ روح بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اول وہ مریمی وجود لے کر اس سے ترقی کر کے پھر ابن مریم بن جائیں گے، جیسا کہ براہین احمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی میں میرا نام مریم رکھا، فرمایا یا مریم اسکن انت و زوجک الجنۃ، یعنی اے مریم تو اور تیرا دوست بیشت میں داخل ہو جاؤ، اور پھر فرمایا یا مریم نفخت فیک میں روح صدق، یعنی اے مریم تجھ میں روح کی صدق تجھ میں پھونک دی، گویا مریم استارہ کے رنگ میں صدق سے حاملہ ہو گئی، اور پھر آخر میں فرمایا یا عیسیٰ ان متوفی کا و رافع کا لیا،
یعنی اے عیسیٰ میں تجھے وفا دوں گا اور اپنی طرف اٹھاؤں گا، پس اس جگہ مریمی مقام سے مجھے منتقل کر کے میرا نام عیسیٰ رکھ دیا گیا، اور اس طرح پر ابن مریم مجھے ٹھہرایا گیا، یعنی مریم مجھے ٹھہرایا گیا تا وہ وعدہ پورا ہو جو سورۃ تحریم میں کیا گیا۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 186 پر اور 87 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مریمی روحانی مقام عطا کیا جانا محض اسی غرض کے واسطے نہ تھا کہ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیسوی روحانی مقام کی طرف منتقل کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے وہ آپ کو مریم کا روحانی مقام عطا کیے بغیر بھی براہ راست عیسوی روحانی مقام بھی عطا فرما سکتا تھا، جیسے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ، ابراہیم اور ذیلی طور پر احمد اور محمد جیسے روحانی مقام عطا فرمائے، بلکہ آپ کی مریمی روحانی مقام کیے جانے میں ایک حکمت الہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو اس مریمی روحانی مقام سے عیسوی روحانی مقام کی طرف منتقل کرنا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی کامل اتباع اور پیروی اور کامل غلامی اور آپ کی دعا اور روحانی توجہ کے نتیجہ میں کسی غلام کو ابن مریم کا روحانی مقام عطا کیا فرمانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کو یہ مریمی مقام دیا۔ 6-7 نومبر 1907 کو اس محمدی مریم کو خدا تعالیٰ نے ایک بشارت دی۔ یہ وہی بشارت ہے جو قرآن کریم میں موسوی مریم کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی تھی۔ وہ میں یہ عرض کرتا جب اللہ تعالیٰ حضرت بانی جماعت کو یہ 6-7 نومبر 1907 کو ایک ذکی غلام مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی، بشارت کے بعد وہ وجود پیدا ہوتا ہے۔ تو خلیفہ ثانی جس کا نام ان المسیح الموعود، میں مسیح موعود ہوں، وہ تو پہلا پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو بشارت بعد میں دیتا ہے، تو بشارت کے بعد وہ وجود پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بشارت والا دے رہا 6-7 نومبر 1907 کو، وہ تذکرہ صفحہ نمبر 626 پر حوالہ موجود ہے۔ میں وہ الہام پڑھ دیتا ہوں حضور کا۔ حضور علیہ السلام کو یہ الہام ہوا کہ صحاب لکا غلامن زکیہ رب حبلی ذریتن طیبتن انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا کیا؟ اس میں ایک ذکی غلام ہے۔ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی میں بھی ایک ذکی غلام کا وعدہ دیا اللہ تعالیٰ۔ وہ پیش گوئی کے اندر ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا۔ تو یہ الہام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ الہام دیا، وہ 20 فروری کی الہامی پیش گوئی میں بھی یہ ہے، اور الہام کے اندر بھی ایک ذکی غلام ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر بھی یہ الہام موجود ہے کہ نہیں۔ موسوی مریم کے اوپر خدا تعالیٰ نے کیا الہام کیا تھا؟ قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے مریم کو بشارت دی۔ وہ یہ بشارت ہے کہ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ۔ اس پر فرشتہ نے کہا میں تو صرف تیرے رب کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں تاکہ میں تجھے وحی کے مطابق ایک پاک لڑکا یعنی ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ موسوی ذکی غلام موسوی مریم کو جو بخشا گیا تھا، اسی طرح مشابہت ہے دونوں سلسلوں کی۔ قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسی طرح یہ رسول بھیجا جس طرح بنی اسرائیل میں فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو مشابہت ہے دونوں سلسلوں کی۔ تو وہاں ایک آخری جو خلیفہ تھا 14واں، وہ مسیح عیسیٰ تھا۔ اسی طرح اس سلسلے کی بھی اس سے مشابہت ہے، لیکن یہ اگر مشابہت ہو گئی ہے تو پھر بڑائی کیا؟ اللہ تعالیٰ تو خیر امت کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ یہ امت افضل ہے اس سے، تو افضل ہے، تو تعداد کے لحاظ سے بھی یہ زیادہ ہونی ہے۔ اگر برابری ہو گئی تو پھر وہ تو کہیں گے عیسائی یا دوسری قوموں کو برابری ہوگی، تم کہتے ہو کہ برابری ہونی ہے تو دونوں سلسلے برابر ہو گئے، 14 آپ کے بھی خلیفے ہیں، 14 ہمارے بھی ہو گئے۔ تو جب تک قرآن کریم کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہ ہو لے تو یہ برتری اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت تک یہ خلیفے بھیجتا رہے گا۔
حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دعوی مسیحیت کے بعد، اب حضور کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ دعوی مسیحیت کے بعد بھی حضور نے کسی مسیح کا ذکر کیا ہے۔ قادیانی مولوی پیٹتے رہتے ہیں کہ نہیں کسی نے نہیں آنا، خلافت قیامت تک جائیں، حضور کی سنیں حضور کیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب اگرچہ میرا یہ دعویٰ تو نہیں اور ناکامل تصریح سے خدا تعالیٰ نے میرے پر کھول دیا ہے کہ دمشق میں کوئی مسیح پیدا نہیں ہوگا، بلکہ میرے نزدیک ممکن ہے کسی زمانہ میں خاص کر دمشق میں بھی کوئی مسیح پیدا ہو جائے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 138 حاشیہ میں یہ درجہ حضور کا اقتباس۔ پھر حضور علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ دعویٰ نہیں، 2 دعوے ہیں حضور کے، یعنی 2 دعوے آگے، ایک حضور فرما رہے ہیں میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا یہ دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا، بلکہ ممکن ہے میرے نزدیک ممکن ہے کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 مسیح بن کر آ جائیں۔ ہاں اس زمانہ کے لیے میں مسیح موعود ہوں، یعنی اپنے زمانے میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرے کی انتظار بے سود ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کچھ یہ میرا ہی خیال نہیں کہ مسیح بہت ہو سکتے ہیں، بلکہ احادیث نبویہ کا بھی یہی منشا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اخیر تک قریب 30 کے دجال پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جب 30 دجال آنا ضروری ہے تو بحکم لکل دجال عیسیٰ 30 مسیح بھی آنے چاہیے۔ پاس اس بیان کی روح سے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی آئندہ زمانہ میں کوئی ایسا مسیح بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعد ظاہری الفاظ بھی صادق آ سکیں، کیونکہ یہ عاجز اس دنیا کی حکومتوں اور بادشاہوں کے ساتھ نہیں بلکہ درویشی اور غربت کے لباس میں آیا ہے، اور یہ حال ہے تو پھر علماء کے لیے اشکال ہی کیا، ممکن ہے کسی وقت ان کی یہ مراد بھی پوری ہو جائے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 197 تا 98۔ حضور علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں ہاں اس بات سے اس وقت انکار نہیں اور نہ اب انکار ہے، شاید پیش گوئیوں کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے کوئی اور مسیح موعود بھی کسی آئندہ وقت پیدا ہو۔ حضور علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں اور اگر مولوی یہ عذر پیش کریں کہ ہم نے اگرچہ اپنے ریویو میں امکانی طور پر مسیح ہونا آپ کا مان لیا ہے اور ایسا ہی ذلی اور روحانی طور پر بھی مسیح موعود ہونا مان لیا ہے، لیکن ہم نے کب مانا ہے کہ آپ بہما وجوہ ان پیشگوئیوں کے مصداق کامل ہیں جو مسیح ابن مریم کے بارے میں سیاہ میں موجود ہیں۔ اس عذر کا جواب یہ ہے کہ اس عاجز کی طرف سے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ مسیحیت کا میرے وجود پر ہی خاتمہ ہے اور آئندہ کوئی مسیح نہیں آئے گا، بلکہ میں تو مانتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ 1 یا 10,000 سے بھی زیادہ مسیح آویں، اور ممکن ہے کہ ظاہری اور جلال اور اقبال کے ساتھ بھی آوے۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 250۔ پھر ایک اور جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر بھی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محلول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیش گوئیوں کو اس عاجز کے ایسے کامل متباہ کے ذریعے کسی زمانہ میں پورا کر دے جو من جانے والا مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو۔ ایک اور جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ سوال بھی قابل حل ہے کہ مسیح ابن مریم تو دجال کے لیے آئے گا، آپ اگر مسیح کے رنگ میں ہو کر آئے ہیں تو آپ کے مقابلے پر دجال کون ہے؟ یہ سوال کیا تھا حضور علیہ السلام کے اوپر کسی نے۔ حضور علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں؟ حضور علیہ السلام اس کے جواب میں فرماتے اس سوال کے جواب میں اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ گو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ممکن ہے کہ میرے بعد کوئی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی آوے اور بعض احادیث کی روح سے وہ موعود بھی ہو اور ایسا دجال بھی آوے جو مسلمانوں میں فتنہ ڈالے۔ میرا مذہب یہ ہے کہ اس زمانہ کے پادریوں کی مانند اب تک دجال پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر ہے اس کا 362۔ ایک اور میں عرض کر دیتا ہوں حوالہ، 10واں حوالہ یہ تقریباً میرا۔ جس قدر دنیا میں نبی اور مرسل گزرے ہیں یا آگے معمور اور محدث ہوں گے۔ اب حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قادیانی مولوی کہتے ہیں معمور کوئی نہیں ہے، وہ مرزا بشیر کو بھی جب بحث ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وہ غیر معمور کا پیش گوئی ہے، وہ غیر معمور ہے۔
تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس قدر دنیا میں مرسل نبی اور مرسل گزرے یا آگے مامور اور محدث ہوں گے، کوئی شخص ان کے مریدوں میں اس حالت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہوگا جب کہ ان کو مکار اور منصوبہ باز نہ سمجھتا ہو۔ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ نمبر 26۔ حضرت مسیح مولا اسلام کی تالیفات سے بھی جو تالیفات میں سے درج کیے گئے حوالہ جات، ان اقتباسات میں حضور نے بڑے واضح اور قطعی الفاظ میں اپنا یہ عقیدہ ظاہر کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد مامورین آ سکتے ہیں اور کوئی مامور بطور مسیح ابن مریم مصلح مجدد یا محدث بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، قادیانی مولویوں کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر ہی حدیقت الصالحین کے اندر یہ حدیث درج ہے۔ اس کا وہ ترجمہ کیا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں صفحہ نمبر 901 پر یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح جب نازل فرمائیں گے تو شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، دعویٰ معموریت کے بعد 45 سال زندہ رہیں گے، پھر فوت ہوں گے اور میرے ساتھ قبر میں دفن ہوں گے، پس میں اور مسیح ابو بکر عمر کے درمیان ایک قبر سے اٹھیں گے۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا نا۔ اب حضرت اقدس مسیح مولا اسلام کی اولاد اور شادی کا ذکر کیا ہے۔ حضرت اقدس اس میں ایک شادی کا ذکر ہے حدیث کے اندر۔ حضرت مسیح مولا اسلام جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک شادی کا ذکر ہے۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی 2 شادیاں تھیں، اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا مسیح بھی آوے جو بعض حدیث کی روح سے وہ بھی موعود ہو، ایک اور مسیح آئے گا جس کے اوپر بعض ظاہراً الفاظ بھی صادق آ سکیں، ایسا مسیح آئے گا۔ اور حضرت مسیح مولا اسلام جو بانی جماعت تھے ان کی 2 شادیاں تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں اس میں ذکر کیا، ایک تو 45 سال دعویٰ کے بعد۔ اب یہ اگر دعویٰ بھی دیکھ لیں، حضرت مسیح مولا اسلام کا دعویٰ 91 میں ہے، 91 میں مسیح کا حضور کا دعویٰ ہے، اور تقریباً 1884 میں مجددیت کا دعویٰ ہے۔ ہم معموریت کے الہام سے بھی اگر گنیں، 82 میں حضور علیہ السلام کو معموریت کا پہلا الہام ہوا، وہاں سے بھی 26 سال بنتے ہیں حضور کے، 26 مئی 1908 تک 26 سال تقریباً بنتے ہیں غالباً۔ تو یہ تو حدیث جو ہے یہ تو آئندہ ایک مسیح کی خبر دے رہی ہے جس پر ظاہری صادق الفاظ آنے، حضور نے خود یہ ذکر کیا ہوا ہے اپنے میں۔ اسی 901 پر وہ ایک اور حدیث درج کرتے ہیں کہ وہ میرے امت میں خلیفہ ہوگا، یعنی مسیح موعود، وہ جزیہ معاف کر دے گا۔ اب قادیانی مولویوں نے کیا کیا ہے کہ 60 چندے، اس مسیح موعود نے تو آ کے چندے معاف کرنے، 60 چندے لگا دی، 60 ٹیکس لگائے۔ ایک حدیث میں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح کی یہ خبر دی تھی کہ سفید منارہ دمشق میں موجود ہوگا۔ اب یہ منارہ حضرت مسیح مولا اسلام نے دیکھا ہی نہیں، یہ منارہ بعد میں بنا ہے، غالباً 1916 میں یا 17 میں غالباً یہ بنا ہے۔ تو سفید منارہ بھی ہرگز تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا۔ اور دوسری ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو ایک علامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ غلبہ اسلام ہوگا، تمام مذہب ایک ہی مذہب ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ جماعت احمدیہ جس نے پورے عالم اسلام کو ایک ہاتھ پر اسلام میں احمدیت میں داخل کرنا تھا، خود اسلام سے باہر ہو کے بیٹھ گئے اور 11 گروہوں میں بٹ گئی، 11 جماعتیں اپنی ہو گئی ان کی۔ تو وہ مسیح اس نے تو آ کے سب کو ایک جماعت بنانا تھا، اور اس کی اپنی جماعت کا کیا حال ہو گیا۔ دوسری ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح مولا اسلام نے اپنے بعد ایک موعود دجال اکبر کی بھی خبر دی ہے اپنی کتابوں میں۔ تو دجال اکبر کی جو سواری ہے یہ تو آئی ہے 1935 میں، تو حضرت اقدس مسیح مولا اسلام نے یہ سواری دیکھی ہی نہیں، جو ہواؤں میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح مولا اسلام نے ہرگز نہیں دیکھی۔ اچھا، ایک علامت اس کی یہ مسیح کی کہ وہ مذہبی جنگیں خاتمہ کر دے گا ان کا۔ تو قادیانی مولویوں نے ایسا حال کیا کہ انہوں نے تو وہ اپنے گھر میں ایسی جنگیں شروع کر دی، لڑائیاں کر دیں کہ اخراج شروع کر دیا۔ تو نظام جماعت سے ان کو لوگوں کو اخراج کیا انہوں نے۔ حضرت اقدس مسیح مولا اسلام اس سلسلہ میں فرماتے ہیں، ممکن ہے کوئی مسیح ایسا بھی آ جاوے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے پاس دفن ہو۔ ازالہ حام صفحہ نمبر 470 پر۔ اب حضرت اقدس مسیح مولا اسلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کا چونکہ کلام جو ہے
وہ بڑا ہے، حضور کی جو تالیفات ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر ایک الہام کیا. وہ الہام یہ ہے کہ ز درگاہ خدا مرد بسد ازازمی آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. 20 فروری 1886 کی جو پیش گوئی ہے الہامی، اس کے اندر ایک الفاظ ہیں کہ وہ اسیروں کی رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا. فرزند دلبند گرامی ارجمند، یہ الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر. حضور ایک کتاب میں اس کے متعلق فرماتے ہیں، اسی پیش گوئی کے متعلق وہ سنیے کیا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر یہ بھی ہم ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور مسیح بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مسیح دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیش گوئی پر میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریعے سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں سے مسیح سے مشابہت ہوگی. وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا. وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا. فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الحق کے مظہر والعلا کان اللہ نزل من السماء. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 179. ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ خدا نے مجھے خبر دیا میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریعے سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا. اور ایک جگہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک اولو العزم پیدا ہوگا اور وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، تیری ہی ذریعے سے تیری نسل سے ہوگا، فرزند دلبند گرامی ارجمند. اب دیکھتے ہیں کہ حضور کے اپنے کلام میں بھی ایک مسیحی نفس وجود کی قطعی اور یقینی وعدہ دیا گیا ہے. میں آخری اپنا اقتباس پڑھ کر اس اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام اپنی کتاب میں فرماتے ہیں تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا مقام میدان خالی ہے. ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس طرف دنیا کی توجہ نہیں. وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلاویں اور خدا سے خاص انعام پاویں. یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ضائع کر دے گا. تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا. خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا. پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیت میں صادق اور کون کاذب ہے. وہ جو کسی ابتلا سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی. اور اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو اخیر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ان سے ہنسی اور ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے. یہ آج ہمارے ساتھ بھی یہی سلسلہ ہے. ہماری شدید مخالفت کرتے ہیں اور ہمیں یہ تکالیف دے رہے ہیں. میاں محمد بخش کے ایک شعر پر میں اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا بھی ہے کہ ان کو اس مسیح موعود کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں، صوفی بزرگ تھے، وہ کہتے ہیں کہ لکھاں بیر بیری نوں لگ دے تے چڑھ جاندے کچھ کچے، جڑے پکے ہون محمدہ اوہیو کھاندے وٹے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.